کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر سنیے، تفسیر میں بڑی اچھی ایک حدیث پیش کی ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب ایمان والا شخص اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھتے ہی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ایک چیز اور بھی یہاں پہ ہے، قبر سے کوئی اٹھے گا کیسے؟ جب قیامت برپا ہوگی۔ اس کے پہلے تو سب اپنی قبروں میں ہیں، اور قبر میں اپنے درجات کے اعتبار سے ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی نعمت میں ہے، کوئی عذاب میں ہے، کوئی ثواب میں ہے۔ کسی کی قبر بالکل تنگ ہے، محدود ہے، پاؤں پھیلانے کی جگہ نہیں ملے گی، کسی کی اور پریشانی کی حالت ہے تو قبر دبا دی جائے گی، کافروں کی، منافقوں کی، مشرکوں کی۔ اور ایمان والا مت پوچھئے بھائی، ہم تو سمجھتے ہیں گڑھا کھود دیا، قد آدم والا گڑھا، جتنی لمبائی ہوتی ہے 2 فٹ بڑھا دیا۔ ایمان والے کی قبر تحت نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک نگاہ کام کرے گی اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ پھلواری، باغ، حدیث میں نا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہوگا مردے کے لیے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اٹھنا کب ہوگا؟ قرب قیامت، قیامت کے قریب، قیامت برپا ہوگی، کہیں قریب بھی نہیں، سور پھونکا جائے گا، قیامت آ جائے گی، سب مر آ جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور تبھی سارے مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تفسیر سنیے کہ وہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ مفسر سدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، کہتے ہیں ان المؤمن اذا اخرج من قبری استقبلہ احسن شیء صورۃ واطیبہ ریحا، کہتے ہیں کہ ایمان والا جب اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو جیسے ہی اٹھایا جائے گا، جو پہلا سامنا ہوگا ایک بہترین شکل، ایک بہترین صورت، خوشبو پھوٹتی ہوئی ہوگی اور بہترین شکل و صورت ہوگی۔ وہ شکل و صورت، لفظ انسان نہیں آیا ہے، اسی لیے میں نے انسان سے ترجمہ نہیں کیا ہے۔ احسن صورتن، بہترین صورت نمودار ہوگی، ایمان والے کے سامنے آئے گی، اور خوشبو پھوٹتی ہوئی ہوگی، اور وہ صورت، وہ شکل بولے گی، وہ بولے گی هل تعرفنی، مجھے پہچانتے ہو؟ فیقول لا، ایمان والا عرض کرے گا، کہے گا لا، نہیں، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا۔ یا فیقول، وہ بہترین جو شکل ہوگی، صورت ہوگی، خوشبو پھوٹتی ہوئی ہوگی، اس سے آواز آئے گی، وہ بولے گی، وہ شکل و صورت بولے گی، انا عملک صالح فرکبنی، میں تمہارا عمل صالحہ ہوں، میں تمہاری وہ نیکیاں ہوں دنیا میں جو تم کرتے تھے، فرکبنی، دنیا میں تم پر سوار تھا، یعنی تم نیکی ہی نیکی کرتے تھے۔ لگ گیا، ابھی عصر کا وقت آئے گا، ابھی ظہر پڑھی ہے نا جی، عرش اعظم کا سایہ ملے گا ایسے ایمان والوں کے لیے کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، ذہن ادھر بھی رہتا ہے۔ تو یہ وہ کہے گا، وہ شکل و صورت بولے گی، میں تمہارا وہ نیک عمل ہوں، وہ تمہاری نیکیاں ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی میں تم پر سوار تھا ہر وقت نیکی کی شکل و صورت میں۔ تو آج تو مجھ پر سوار ہو جا، میں تیری سواری ہو گیا، تو میرا سوار ہو گیا، مجھ پر سوار ہو جا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایمان والوں کا یہ ہوا۔ اب دیکھیے، اور کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ، رہا کافر، فَيَسْتَقْبِلُهُ أَقْبَحُ شَيْءٍ صُورَةً وَأَنْتَنَهُ رِيحًا۔ اللہ اکبر۔ کافر کے سامنے، کافر جب اپنے مرگھٹ سے اٹھایا جائے گا، جہاں جلایا گیا ہے وہیں سے اٹھایا جائے گا، جہاں اس کو بہایا گیا ہے دریا میں وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ کیا شان قدرت ہے! جب اٹھایا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، اٹھایا جائے گا، تو اس کے سامنے جو پہلی شکل و صورت آئے گی، وہ تو اس کے قبر میں اور جہاں کہیں ہے وہ تو عذاب تو رہا، جب زمین کو اٹھایا جائے گا اس وقت کا منظر ہے۔ تو جو پہلی شکل و صورت اس کے سامنے آئے گی بدترین صورت ہوگی، بڑی بدبو اس سے آتی ہوگی، بھیانک ڈراؤنی شکل ہے، بدترین لکھا ہوا ہے اقبہ، اور اس سے بدبو پھوٹتی ہوئی ہوگی۔ فیقول، وہ صورت بولے گی، وہ شکل بولے گی، هل تعرفنی، کافر سے کہے گی مجھے پہچانتے ہو؟ فیقول، تو وہ کہے گا، اب وہاں کیا، وہ تو بدحواسی کا عالم ہوگا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ جب اس نے جواب کیا دیا، ظاہر سی بات ہے جواب بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ، تو حدیث میں ہے فیقول، وہ خود بولے گا، یعنی وہ شکل بولے گی، وہ صورت بولے گی، انا
अमालुकल खबीर, मैं तुम्हारा बदतरीन अमल हूं, मैं तुम्हारा नजिस अमल हूं, मैं तुम्हारा गुनाह में डूबा हुआ दुनिया में अमल हूं। तुम मुझ पर सवार रहते थे, जब चाहते तो गुनाह करते थे, जब चाहते तो गुनाह करते थे, मुझ पर सवार थे ना, आज मैं तुझ पर सवार हो जाऊंगा। ठीक, तो कुरान में है वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, कि वो कहेंगे हर हाय अफसोस, हमने क्या कोताही की नेकियां करने में, क्या कोताही की ईमान लाने में, क्या कोताही और तकसीर की है, दुनिया को छोड़ करके आखिरत अख्तियार करने में कोताही की। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, वो अपने गुनाहों को अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे, बहुत बोझ होगा, और गुनाह का बोझ बहुत जबरदस्त बोझ होगा। उनकी कमर झुकी हुई होगी, यहाँ पे नहीं है, दूसरी आयत में है, उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी, ना कितनी तकलीफ में होंगे वो रब ही तबारक व तआला जानता है। तो हम यहमिलूना औज़ारहुम का मतलब ये हुआ कि वो अपने गुनाहों के बोझों को अपनी पीठ पर उठाए हुए होंगे। अला साअ मा यज़िरून, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, कितना ही बदतरीन बोझ उठाए हुए हैं। एक आयत हो गई।